ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اپنے ہفتہ وار لیکچر کے ساتھ میں حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناموس صحابہ یہ ہمارا ہفتہ وار پروگرام کا ٹاپک ہے، اور اس میں ہم مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے جو مغالطات ہیں، ان کے جو غلط نظریات ہیں، قرآن و سنت سے اور سلف صالحین اور اہل سنت سے ان کا جو انحراف ہے، اس پر ہم بات کیا کرتے ہیں۔ اس ہفتے درمیان میں ایک لیکچر ہو گیا تھا 15 شعبان کے حوالے سے، اور وہ سارا کا سارا تقریباً مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے غلط نظریات پر تھا۔ 15 شعبان کے روزے کے حوالے سے انہوں نے ساری امت سے ہٹ کر ایک نئی راہ اختیار کی، جو کہ تکفیریوں کی جماعت المسلمین کی رائے تھی، اور اس پر انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے استدلال کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بالدلیل اور بالتفصیل ان کے فاسد نظریے کا رد کیا۔ تو آج کا لیکچر اس ہفتے کا ایک بونس لیکچر آپ کسے کہہ سکتے ہیں، اوور ٹائم ہم لگا رہے ہیں، اور اس اوور ٹائم میں ہم انشاءاللہ کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد کسی ایک فرد کی اصلاح نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی اصلاح ہمارا مقصد ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس مجلس میں اور اس محفل میں ہم مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی شامل کریں گے۔ وہ بھی فیس بک پر اور یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر خصوصاً معروف ہیں، اور بہت سارے ان کے لیکچرز اور بہت سارے سوال و جواب کی نشستیں لوگوں میں ان کی معروف ہیں، اور کچھ بھائی ہمیں ان کے کلپس وقتاً فوقتاً بھیجتے رہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جی کیا بات کر رہے ہیں، قرآن و سنت سے استنباط کیسا کر رہے ہیں، آپ ان پر بھی ذرا توجہ دیں۔ تو انشاءاللہ ہم سلسلہ شروع کرنے والے ہیں۔ آج انشاءاللہ تھوڑا سا ٹچ ہم مفتی طارق مسعود صاحب کو دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ ارادہ ہمارا یہ ہے کہ مستقل طور پر جو بھی سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر مشہور لوگ ہیں اور ان کے عقائد میں یا نظریات میں یا ان کے استنباطات میں کچھ غلطیاں ہیں، تو ہم انشاءاللہ انہیں بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ چونکہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے اب لیکچرز کا سلسلہ شاید تھوڑا ختم کر دیا ہے یا روک دیا ہے، سوال و جواب کی نشستیں وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، ہفتہ وار سوال و جواب لوگ کرتے ہیں، اور یہ سوال و جواب یعنی پہلے طے کیے ہوتے ہیں، یا لوگ جو پرچی بنا کر بھیجتے ہیں ان میں سے جس کا جواب دینا وہ پسند کرتے ہیں وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو وہ سکپ کر جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہمیں تو نہیں معلوم ان کے سامنے کون سا سوال آیا ہے اور انہوں نے کس سوال کا جواب دیا ہے، اور کس سوال کو وہ ویسے ہی سکپ کر گئے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ اگر وہ واقعی صاحب علم ہیں اور وہ واقعی سوالات کے جوابات دینا جانتے ہیں تو وہ ہمارے سوالات کے بھی جوابات دیں۔ ہم ان کو سوالات بھیجیں گے، بلکہ بہت سارے سوالات تو ہم سوشل میڈیا پہ ان سے کر چکے ہیں، یوٹیوب پہ ہمارے یعنی ویڈیو کلپس موجود ہیں، خصوصاً ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اصلاح میڈیا شارٹ کلپس، اس میں تو بہت سارے سوالات ان کے جوابات کے منتظر ہیں۔ ان کی خیانتیں ہم نے پکڑی ہیں، بتائی ہیں، ان کے جھوٹ پکڑے ہیں، بتائے ہیں، ان کی تضاد بیانیاں اور دوغلی پالیسیاں ہم نے پکڑی ہیں اور لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، اور ان سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ ان باتوں کے ہمیں جوابات دیں۔ لیکن انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور انہوں نے کہا جی میں تو جواب نہیں دوں گا، کیونکہ پھر اس طرح تو قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، جواب کا جواب آئے گا، جواب کا جواب آئے گا۔ بھئی ہمارے سوال ہیں،
آپ جواب کا جواب نہ دیں، ہمارے سوال کا تو جواب دیں نا کم از کم۔ ہمارا سوال ہے آپ سے کہ آپ نے فلاں موقع پہ کہا کہ تدلیس والی روایت وہ ضعیف ہوتی ہے بلکہ جعلی ہوتی ہے، دوسرے موقع پر آپ نے اس پمفلٹ میں اسے درج کر دیا جس کے سرے ورق پر آپ نے لکھا تھا کہ یہ ضعیف روایات سے پاک ہے اور ضعیف روایات کے فتنے سے ہم لوگوں کو بچاتے ہیں، جو بچنا چاہتے ہیں وہ یہ پمفلٹ پڑھیں، اور اس میں وہی فتنہ آپ نے ڈال دیا۔ تو یہ ہمارا سوال تھا، اس کا جواب دینا تو آپ پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، لیکن آپ اس کا جواب دینے سے ہاتھ کھڑے کر گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جواب نہیں دوں گا۔ اسی طرح احادیث کے ترجمے میں آپ نے ڈنڈی ماری، ترجمہ کچھ تھا آپ نے کچھ کر دیا، کسی کا نام ہی سرے سے اس میں نہیں تھا آپ نے ڈال دیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر کھڑا کیا اور ان سے لعنت کروائی، حالانکہ حدیث میں لفظ ہی اور ہیں۔ اس پہ بھی ہم نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ یہ دیکھیں آپ کیوں خیانت کر رہے ہیں، آپ نے اس کا جواب دیں نا، ہم سے ہمارا سوال ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ آپ نے کہا 60 سال ممبروں پہ لعنت ہوتی رہی، عمر بن عبدالعزیز نے لعنت ختم کروائی، بلکہ آپ نے پوچھا تھا دیکھو جی اگر لعنت نہیں ہوتی تھی تو عمر بن عبدالعزیز نے کون سی لعنت ختم کروائی تھی؟ تو ہم نے پوچھا بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے تو ایسا کچھ ثابت نہیں ہے کہ لعنت ہوتی تھی انہوں نے ختم کروائی، اور آپ انٹرنیشنل نمبرنگ کا ڈھونگ رچاتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے، کہاں ہے اس کی سند؟ آپ کہتے ہیں کہ تاریخ کے جو بے سند واقعات ہیں یا جھوٹی سندوں کے واقعات ہیں وہ کھوٹے سکوں کی مانند ہیں، اور خود یہ کھوٹے سکے آپ نے اپنے پمفلٹس میں اور اپنی تقریروں میں بھر رکھے ہیں۔ تو جب ہم اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو آپ پر جواب دینا فرض ہے نا، ان سوالوں کے جواب دیں۔ وہ اس طرح کے رافضی یا نیم رافضی جو لوگ آپ نے تیار کر رکھے ہیں، جو لوگ آپ کے لیکچر سنتے ہیں ان سے متاثر ہیں، وہی سوالات لے کر جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی مارکہ مار لیا ہے۔ تو دیکھیں ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ ہمیں سوال کریں، لکھ کے ہماری طرف بھیج دیں، بول کر اپنی ویڈیو میں کہیں کہ ہمارا سوال حافظ ابو یحییٰ نور پوری سے یہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں جواب دوں گا، نہ جواب دوں تو میں جھوٹا ہوں، سارے لوگ خود دیکھ لیں گے کہ ہم جھوٹے ہیں، ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ تو معاذ اللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں گے آپ کے جتنے بھی سوال اور اشکال ہوں گے۔ آپ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیا کریں۔ یہ جو لوگوں کے چھوٹے موٹے اور سوال اور آپ کی پسند کے سوال ان کے جواب دینا، یہ کون سا کوئی علمی معرکہ ہے جو آپ مار رہے ہیں؟ تو ہم آپ کو اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو TCS کر دیں گے، سوالات لکھ کر کہ یہ ہمارے سوالات ہیں ترتیب بار، وہ TCS کریں گے اور آپ اپنی مجلس میں ان سوالات کے جوابات دیں گے، پھر تو ہوئی نا بات۔ تو انشاءاللہ ہم وہ بھی عنقریب آپ کو TCS بھی کرنے والے ہیں، اور سارے لوگوں کو بھی بتائیں گے ہم کہ دیکھیں ہم نے مرزا صاحب سے یہ سوالات کیے تھے اور مرزا صاحب نے جوابات دیے یا نہیں دیے، اور اگر جواب دیا تو کیا دیا، اس پہ پھر ہم انشاءاللہ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کی علمی قابلیت کیا ہے اور آپ کا منہج اور نظریہ کہاں تک درست ہے۔ تو بہرحال یہ جو آپ نے سوال جو آپ کی مجلس قائم کی اور اس کا نام رکھا علمی اور تحقیقی مجلس، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، اور کچھ بنیادی اور بیسک جو ہمارے اختلافات سے صحابہ کرام کے حوالے سے، خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا عمرو بن عاص، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کے بارے میں آپ زبان درازیاں کرتے تھے کہ انہوں نے امت نال کم پایا معاذ اللہ، اور انہوں نے ڈھونگ رچایا اور انہوں نے ایسا کیا، میں تو وہ کام کر رہا تھا، لیکن کچھ ساتھیوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ہفتہ وار ان کا جو لیکچر ہو یا ان کی تو علمی و تحقیقی مجلس ہے جس کو یہ علمی تحقیقی کہتے ہیں، اس کو بھی سنا کریں اور اس کا بھی جواب دیا کریں۔ اور کچھ ساتھیوں نے اس پر اصرار کیا، اور ایک ساتھی نے تو مطلب ہمیں بتایا کہ دیکھیں جو ابھی علمی و تحقیقی مجلس ان کی ہوئی ہے 6 نمبر 29 اپریل 2018 کو، اس میں انہوں نے اہل حدیثوں کو خائن کہا ہے اور اہل حدیثوں کو کہا ہے کہ انہوں نے تحریف کی ہے قرآن کریم میں، تو آپ اس کا جواب دیں۔ تو پھر میں نے کچھ سنا اسے، جہاں سے انہوں نے کہا تھا نا اس موقع پر انہوں نے کہا ہے، اس وقت میں کہا ہے، تو میں نے وہاں سے نکال کر دیکھا، تو پھر مجھے غصہ بھی آیا اور مجھے حیرانی بھی ہوئی کہ ایک شخص بالکل جاہل ہے، اسے عربی زبان کا بھی پتہ نہیں، اسے ترجمہ بھی نہیں آتا ہے، اور وہ ترجمہ غلط کرتا ہے قرآن کریم کا، بڑے آسان سے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ وہ بالکل الٹ کرتا جا رہا ہے۔ تو اسے کیسے کس نے حق دے دیا کہ وہ
علماء دین پر اور مفسرین پر اور امام المفسرین پر اعتراض کرے کہ اس نے خیانت کی ہے اور اس نے ترجمہ ہی غلط کر دیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو وہ ترجمہ بتاتا ہوں جو مرزا صاحب نے غلط کیا ہے۔ انہوں نے اپنے لیکچر میں کہا فلا تطیع الکافرین، اللہ نے فرمایا اے نبی فلا تطیع الکافرین، کافروں کی بات کا برا مت مانیے۔ قرآن نے کہا ہے فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی علیہ السلام کافروں کی بات کا برا مت مانیے اور قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجیے۔ اچھا مرزا صاحب، ہمارا آپ سے سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ ترجمہ کس لغت کے اعتبار سے آپ نے کی ہے، کن اصولوں کے اعتبار سے آپ نے یہ ترجمہ کیا ہے؟ فلا تطیع الکافرین، عربی گرامر تو آپ کے بس کی بات ہی نہیں، آپ کو آتی ہی نہیں، عربی لغت بھی آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اطاع یطیع اطاعۃ کا معنی تو ہوتا ہے پیروی کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں، کافروں کی بات کی پیروی نہ کریں، تو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ آپ کافروں کی بات کا برا نہ مانیں۔ تو یہ ترجمہ کس طرح آپ نے کس اصول سے کیا ہے؟ عربی کی کون سی لغت آپ کے سامنے تھی؟ یہ تو آپ کا حال ہے، یعنی عربی لغت بھی آپ کو نہیں آتی، آپ کو یہ نہیں پتہ اطاع یطیع اطاعۃ کا معنی کیا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی اہل حدیث خیانت کرتے ہیں ترجمہ کرنے میں اور قرآنی آیت میں تحریف کرتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ اس پہ بھی انشاءاللہ ہم آگے بات کرنے والے ہیں۔ تو یہ آپ کی حالت ہے۔ دوسرا علمی اور تحقیقی مجلس، آپ نے لکھا کہ یہ علمی اور تحقیقی مجلس ہے۔ اچھا جی، علم اور تحقیق نام کی تو کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ نے ایک روایت اس میں پیش کی ہے، آپ نے کہا کہ سید الشہداء حمزہ ہیں اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے والا بھی سید الشہداء ہے۔ المستدل حاکم میں حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا پھر وہ شخص سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے شہید کر دیا جائے۔ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا، اور کلمہ حق جابر حکمران کے سامنے کہنے والے کو اور اس کی پاداش میں قتل ہونے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء قرار دیا ہے۔ ہمارا آپ سے سوال ہے، آپ نے حوالہ دیا کہ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، بالکل مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، لیکن انصاف کا تقاضا کیا تھا؟ آپ نے پڑھا وہاں اس کی سند کیا ہے اور اس کی سند کے راوی سارے سیکھا ہیں یا نہیں؟ آپ جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ضعیف روایات بہت بڑا فتنہ ہے امت میں، ضعیف روایات بیان نہیں کرنی چاہیے، جو ضعیف روایات بیان کرتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جاہل ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں نا، آپ کو یاد ہوں گے، اور اگر آپ کو بھول گئے ہیں تو ہم اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے یا اسی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ آپ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ چیزیں نقل کی ہیں، تو خود عمل کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یہ روایت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مستدرک حاکم کی روایت کے نیچے فرمایا کہ اس میں حفید الصفار ہے، حفید الصفار راوی ہے، وہ فرماتے ہیں لا یدرا من ہوا، اس کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے، یعنی اس کی توثیق تو درقرار، ویسے ہی اس کے حالات کا علم نہیں ہے۔ تو جب ایک مجہول راوی ہے اور مجہول راوی کو اس کی روایت کو آپ نے مینشن کر کے ضعیف کہا ہوا کہ مجہول راویوں کی روایت بھی ضعیف ہوتی ہے اور محدثین کے ہاں واقعی ضعیف ہوتی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کون سی علم و تحقیق ہے مرزا صاحب؟ ابھی ہم نے انشاءاللہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کا ہفتہ وار لیکچر ہم سنا کریں گے، ذرا دھیان سے آپ لیکچر دیا کریں، امید ہے کہ اب آپ تھوڑا سا اور چوکنا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ علمی اور تحقیقی مجلس ہے آپ کی، یہ علم و تحقیق ہے آپ کی کہ اس روایت میں حفید الصفار مجہول ہے، آپ اس کی توثیق ثابت کریں یا پھر آپ اقرار کریں کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ حفید الصفار وہ مجہول ہے، تو آپ نے ایک ضعیف روایت آپ نے اس میں کوٹ کر دی ہے۔ یہ علم و تحقیق ہے آپ کی۔ اس کے بعد آپ نے کہا جی شیعوں کے تقیہ کے بارے میں کہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو آپ نے کہا کہ ہم تو ظاہر پر حکم لگائیں گے، یہ ایک الگ اور تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر پھر کبھی ہم ایک مستقل مجلس اور محفل جمائیں گے اور اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی اس حوالے سے میں اتنا ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو قتل کر دیا، وہ مرتے وقت کلمہ پڑھ رہا تھا وہ، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، آپ نے 7 دفعہ فرمایا کہ اللہ میں خالد کے عمل سے بری ہوں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش کی کہ یا اللہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، کہ مجھ سے یہ غلطی ہوتی اسلام کی حالت میں آج مسلمان ہوتا تاکہ یہ غلطی میرے کھاتے میں نہ پڑتی، مجھ سے یہ غلطی اسلام کی حالت میں نہ ہوتی۔ تو آپ نے کہا کہ حالانکہ لاجیکلی یہ بات صحیح ہے کہ ایک بندہ مرنے کے قریب ہے اور وہ کلمہ پڑھ لے، تو ظاہر ہے کہ اس نے شاید موت کے ڈر سے پڑھا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے تردید کی اور آپ ناراض ہوئے۔ آپ نے تب بھی اس کے کلمے کا احترام کیا اور یہ نہیں کہا کہ وہ تقیہ کر رہا ہے، اور آپ نے کہا کہ موت کے وقت اگر کوئی کلمہ پڑھے تو آپ نے اس کے کلمے کا احترام ہی کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا ہے یا موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے۔ یہ بات آپ نے کی اسی علمی و تحقیقی مجلس میں۔ شیعوں کے بارے میں جب ان کے تقیہ کی بات آئی تو آپ نے یہ دلیل پیش کی کہ شیعوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ جب اوپر سے جو کہتے ہیں ہمیں ماننا چاہیے۔ ایک شیعہ کے بارے میں، ایک رافضی کے بارے میں سیدنا ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والوں کے بارے میں آپ نے یہ حسن ظن لیا کہ دیکھو جی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناراض ہوئے کہ کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہوگا۔ کیا ایسا ہے کہ شیعہ قرآن میں تحریف کے عقیدے پر تقیہ کرتے ہیں؟ ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگاتے ہیں، ظاہری طور پہ تو وہ قرآن کے جو اسی قرآن کو مانتے ہیں جو ہمارا ہے۔ میرا اس کے یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے، حالانکہ یہ لاجیکلی بالکل صحیح ہے کہ ایک بندہ مرنے کے قریب ہے اور وہ کلمہ پڑھ دے، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ نے تب بھی اس کے کلمے کا احترام کرنا ہے کہ وہ تقیہ نہیں کر رہا۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ان صحابہ کے بارے میں جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ان کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ آپ جناب ان صحابہ کی بات کرتے ہیں جنہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ وہ فتح مکہ کے بعد جو معافی مانگ کے مسلمان ہوئے، پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، ان کے اوپر یہ آیات لگانا تو یہ قرآن پاک کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ شیعوں کے بارے میں آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ زبانی طور پر جو کہتے ہیں ہمیں ماننا چاہیے ورنہ حدیث رسول کے مخالف ہو جائیں گے ہم، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں معاذ اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ہم نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا مرزا صاحب اشققت قلبہ، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کل آپ نے دل چیر کے دیکھا تھا۔ گمراہوں کے بارے میں آپ اتنی نرمی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کے تقیے کو چھوڑو جی، وہ ظاہری بات جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ حدیث کے خلاف ہے کہ آپ کہیں کہ ان کی نیت ایسی اور ایسی ہے۔ تو صحابہ کرام کی نیت آپ نے ان کے دل چیر کے دیکھی تھی کہ انہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا یا انہوں نے بخوشی کلمہ پڑھ لیا؟ آپ کے پاس کیا دلیل تھی؟ یہ ہے آپ کی تحقیق مرزا صاحب، یہ ہے آپ کا علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راہ راست پہ لے آئے۔ پھر آپ نے جو اصل میرا یہ آج لیکچر کا مقصد ہے یا جس پر ہم نے بات کرنی ہے، جو آپ نے اہل حدیث کو کہا کہ انہوں نے تعریف کی ہے یہ خائن ہے، وہ یہ بات تھی، آپ نے کہا کہ مرے ہوئوں کی غلطیاں بیان کرنا اللہ کی سنت ہے۔ قرآن میں اللہ نے قصہ آدم و ابلیس بیان کیا۔ بھئی دیکھیں، آدم و ابلیس کا قصہ، حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی اللہ نے بیان کی، لیکن کیا اللہ نے یہ فرمایا یا پھر مسلمان یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جناب اتنی بڑی غلطی کر کے ساری انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا؟ کیا کبھی کیا کسی نے؟ دلیل آپ صحابہ کرام کی غلطیاں بیان کرنے کی آدم علیہ السلام کی غلطی کو قرار دیتے ہیں کہ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن انداز آپ بالکل جدا کر لیتے ہیں۔ قرآن کا انداز آپ نے نہیں دیکھا اور مسلمانوں کا عقیدہ نہیں دیکھا آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا۔ کیا کوئی مسلمان کبھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ ایسا کہے آدم علیہ السلام نے جناب بیڑا غرق کر دیا، جناب انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا؟ نہیں نہ کہتے آپ کے ایمان کے منافی ہے نا۔ تو اس کی مثال دے کے آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب امت نال کم پایا،
معاذ اللہ۔ اس پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ آپ اس طرح کے مغالطے لوگوں کو نہ دیں، یہ مسکنسیپشن ہے جو خود آپ کے ذہن میں اور آپ لوگوں میں اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ جب آپ مثال آدم علیہ السلام کی دیتے ہیں، انبیاء کی دیتے ہیں، تو ادھر آپ جو کام جو ہے وہ رافضیوں والا کرتے ہیں۔ کیا اہل سنت نے کبھی ایسے کیا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسے کہا وہ ڈھونگ رچاتے رہے؟ ان کی نیتوں پہ کبھی انہوں نے حملہ کیا ہے؟ کہا ہے کہ وہ تو جناب اقتدار کے لالچی تھے اور لوگوں کے خونوں کے پیاسے ہو گئے جناب اپنی حکومت کے لیے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو غلطیاں ایسے بیان نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہی کریں جیسے آدم علیہ السلام کی غلطی اللہ نے بیان کی اور آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، کوئی دل میں کدورت نہیں، کوئی رنج نہیں ہے۔ ہاں اس طرح بیان کریں، غلطیاں آپ اچھالتے ہیں، آپ غلطیاں اس طرح بیان نہیں کرتے۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اہل بیت سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور انہی حدیثوں میں لکھی ہوئی ہیں جن حدیثوں کی کتابوں سے آپ دوسروں کی غلطیاں تلاش کر کے نقل کرتے ہیں اور مسالہ لگا کر اچھالتے ہیں نا، انہی حدیث کی کتابوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کبھی اس طرح اسے بیان کیا اور پھر استغفر اللہ یہ کیا کر دیا، وہ کبھی ایسے کہا آپ نے؟ یہ کیا انصاف ہے آپ کا؟ یہ آپ جو ہے نا مغالطہ بازی چھوڑ دیں، آپ لوگوں کو ایسے مغالطے نہ دیں۔ وہ آپ کی زبانی جس طرح آپ کہا کرتے ہیں، کس پبلک کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اور کب تک دے رہے ہیں؟ ایک حد ہوتی ہے نا کسی شخص کی، کچھ لوگوں کو تو انسان دھوکہ دے دیتا ہے اور کچھ وقت تک دے دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے سارے انسانوں کو تو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے نا۔ آپ پبلک کو سمجھ آ رہی ہے اور وہ آپ سے بیزار ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور آپ کی یہ جو جہالتیں ہیں اور آپ کی جو خیانتیں ہیں اور آپ کی جو زبان درازیاں ہیں اور آپ کی جو گستاخیاں ہیں صحابہ کرام کی شان میں، ہم ان لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ اب وہ آیت ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ قرآن نے کہیں منع نہیں کیا کہ پرانے لوگوں نے جو غلطیاں کر لیں وہ ہو گئیں، تم سے ان کی غلطیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ اصل میں تو ترجمہ ہی یہ تھا کہ پرانے لوگوں نے، انبیاء نے، صلحاء نے جو نیکیاں کر لی ہیں وہ تمہارے کام نہیں آنے والی ہیں، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہاری نیکیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ پرانے لوگوں کی نیکیاں بھی ان کے لیے اور ان کی برائیاں ان کے لیے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، یہ برائیوں کا تذکرہ کرنا آپ نے کہا یہ خیانت ہے۔ آپ نے کہا کہ میں بھی یہ سمجھتا تھا، یہ تو امت کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا تھا، وہ تو جناب اسحاق جھالوی صاحب کا بھلا ہو، انہوں نے مجھے یہ بات سمجھا دی۔ دیکھا کتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے، تعریف کی ہے قرآن کے اندر ان علماء نے، اور یہ آج کے اہل حدیث علماء نہیں، پرانوں نے بھی یہ تعریف کی ہے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے مولانا اسحاق صاحب کا، جب میں نے ان سے 40 کوسچنز کیے اس وقت تک میں بھی یہ سمجھتا تھا، تو انہوں نے جب یہ عربی لنگوسٹک کا میرا تو صرف دھیان نہیں گیا، میں نے کہا اتنی بڑی تعریف پیچھے تک، یہ سارے مولوی یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اسحاق جھالوی صاحب کی تفسیر آپ کو منظور ہے اور اس پر آپ بنیاد بنا رہے ہیں اور ہمیں خیانت کا مرتکب کہہ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تعریف کی ہے اسحاق جھالوی صاحب کے پیچھے چل کے، جن کے بارے میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے بڑی تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا۔ وہ کہتے تھے چند ایک صحابہ کرام ہیں جن سے اللہ راضی ہوا، ساروں سے تھوڑا راضی ہوا ہے۔ یہ رافضیوں کا نظریہ، خالص رافضیوں کا نظریہ ہے صحابہ کرام کے حوالے سے، کہ چند ایک صحابہ کرام اللہ کے پسندیدہ تھے، اللہ ان سے راضی ہوا، باقیوں سے نہیں ہوا۔ اسی طرح وہ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر بھی تان کرتے ہیں اور غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں ان کے ذکر پہ، اور ایسی ایسی گستاخی اور توہین کرتے ہیں، ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کر دی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور تو اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو معاف نہیں کیا انہوں نے، ان کے قاتل کی تعریف کی ہے، کہتے بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا جناب، اس کی اجتہادی غلطی ہے، اور آپ کے نزدیک آپ کو بھی پتہ ہے اجتہادی غلطی پہ 1 اجر ملتا ہے۔ تو اسحاق جالوی کے بقول معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ جو لعنتی تھا عبد الرحمن بن ملجم جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، آپ کے بقول اس کو 1 اجر ملا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ اسحاق جالوی صاحب تھے، آپ نے ان کے کہنے پہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے مفسرین نے کی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ 300 سال والے جو سلف صالحین ہیں وہ اس کی تفسیر کیا کرتے رہے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال آپ نے ایک دلیل دی، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، قرآن نے کہا کہ ان کے لیے جو انہوں نے عمل کیے، تمہارے لیے جو تم عمل کرتے ہو، لہٰذا یہاں
نیکیوں کا تذکرہ ہے، یہاں گناہوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہاں نیکیوں کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ جو گزرے ہوئے لوگوں نے نیکیاں کیں ان کے لیے وہ نیکیاں ہیں، اور جو نیکیاں تم کرو گے تمہارے لیے وہ نیکیاں ہیں۔ یہاں گناہوں کا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ دلیل آپ نے یہ دی کہ یہاں لہا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور لکم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر یہاں گناہوں کا بھی تذکرہ ہوتا یا گناہوں اور نیکیوں دونوں کا تذکرہ ہوتا تو یہاں الگ الگ ہوتا۔ لہا نیکیوں کے لیے ہونا چاہیے اور علیہا برائیوں کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ لہا ما کسبت ہے، علیہا ما کسبت، ان پر وبال ہو ان کی برائیوں کا، وعلیکم ما کسبتم، اور تم پر وبال ہوگا تمہاری برائیوں کا، تو پھر آپ کی بات صحیح ہوتی۔ یہ نیک مال کا ذکر ہے، برے مال کا ذکر نہیں ہے۔ یہ آپ نے ایک منطق پیش کی، اور یہ منطق آپ کی اتنی بودی ہے، یہ آپ کی جہالت کی بین دلیل ہے۔ یہ آپ کا قرآن پر اعتراض ہے، اہل حدیث پر نہیں ہے اور مفسرین پر نہیں ہے۔ یہ آپ کا اہل حدیث پر، اہل سنت پر، مفسرین پر اعتراض نہیں، یہ آپ کا قرآن پر اعتراض ہے۔ ہم آپ کو ابھی بتائیں گے، اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بسا اوقات کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مجازن بھی ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک لام کا مسئلہ ہے نا، لام اس معنی میں استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور آپ تو جانتے نہیں، عربی زبان سے آپ بالکل نابلد ہیں۔ جو عربی زبان کو سیکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، وہ تو ان کے روزمرہ ان کے سامنے ایسی مثالیں قرآن و حدیث سے آتی رہتی ہیں کہ حروف جو ہیں نا، حروف جارہ عموماً وہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ لام الہ کے معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے، دیگر بہت ساری مثالیں ہیں، ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ۔ اے نبی، آپ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے، خوشخبری دے دیجیے، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، آپ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اسی طرح وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ بھی سورہ حج میں ہے، اور دیگر مقامات پر بشارت جو ہے، خوشخبری جو ہے، وہ نیک لوگوں کو دی جاتی ہے، برے لوگوں کو نہیں دی جاتی۔ لیکن قرآن کریم میں ہی اس بشارت کے لفظ کا اطلاق جو کافروں کے لیے بھی ہو گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی یہ ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اب یہ دیکھیں، لفظ بشارت کا ہے، وہی وبشر، وہی مومنوں کے لیے، وہ محسنوں کے لیے، وہی کافروں کے لیے، لیکن یہاں معنی بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ بشارت کا معنی یہاں نہیں ہے عذاب علیم کی بشارت ہوتی ہے یا دھمکی ہوتی ہے یا وعید ہوتی ہے۔ لفظ تو وعید کا ہونا چاہیے تھا نا، لفظ تو دھمکی کا ہونا چاہیے تھا، لفظ انذار، ڈرانے کا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کر دی یہ لغت عرب، بلکہ ہر لغت میں بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے، عربی لغت میں تو یہ عام بات ہے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، بلکہ بالکل الٹ معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کافروں کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جو حروف جارہ کا ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جانا، یہ علماء لغت نے لکھا ہے کہ یہ لام کے معنی، لام جو ہے یہ بسا اوقات الہ کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہی بات جو آپ نے کی ہے نا کہ اگر یہاں گناہوں کا تذکرہ ہوتا یا یہاں گناہ معنی کیا جا سکتا ہوتا یا غلطیاں معنی کیا جا سکتا ہوتا کہ لہا ما کسبت، جو غلطیاں پچھلوں نے کی ہیں ان کا وبال ان پر ہے، اگر ایسا ہوتا تو الا ہونا چاہیے تھا، لہا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہی آپ کا استدلال تھا، یعنی الا ہونا چاہیے تھا اگر غلطیوں کا بیان ہے تو۔ غلطیوں کے بیان کے لیے لام کا استعمال آپ نے کہا غلط ہے۔ ہم آپ کو قرآن کریم ہی پڑھاتے ہیں مرزا صاحب۔ یہ ذرا آپ سورۃ الاسراء آیت نمبر 7 تو نکالیں، ذرا آپ نکال کے ذرا دیکھیں ٹھنڈے دماغ سے، تعصب کی پٹی کو ہٹا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کر کے، اکیلے بیٹھ کر اللہ سے ڈر کر آپ نے یہ آیت نکالنی اور اس کا ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے اور الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی کرو گے اپنی جانوں کے لیے، اپنی جان کے لیے ہی نیکی کرو گے نا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا،
اور اگر تم برائی کرو گے، اگر تم غلطی کرو گے تو اپنی جان کے اوپر ہی اس کا وبال ڈالو گے نا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، أَسَاءَ يُسِیءُ کا کیا معنی ہے مرزا صاحب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ أَسَاءَ يُسِیءُ، اِساءَتًا کا معنی ہوتا ہے برائی کرنا، غلطی کرنا۔ ایک ہے احسان، احسن یحسن احسان، ان احسنتم، اگر تم احسان کرو یعنی نیکی کرو تو نیکی کا فائدہ لأنفسکم، تمہاری جانوں کے لیے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برائی کرو، اگر تم غلطی کرو تو اس کا نقصان لہا علیہا نہیں مرزا صاحب، علیہا نہیں، اللہ کے لیے آپ کا یہ میدان نہیں ہے مرزا صاحب۔ آپ انجینئر ہیں، آپ اس میں خدمات سر انجام دیں نا، انجینئرنگ میں آپ کا وہ میدان ہے۔ آپ اگر کوئی دین کی بات کرنا چاہتے ہیں، علماء حق سے رہنمائی لیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کو فون کریں، میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب اور معنی مفہوم کیا ہے۔ اگر آپ اس طرح خود سر ہوں گے اور اپنے ذہن میں جو بات آئی وہ کرتے جائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے مرزا صاحب۔ بہت ساری گمراہی میں آپ چلے گئے ہیں، آپ مزید آگے چلے جائیں گے۔ ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے بدخواہ نہیں ہیں، ہمیں آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ہمارے دل میں آپ کی ہدایت کی طمع ہے، آپ کی ہدایت کی لالچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے اور شاہد ہے، ہماری آپ سے کوئی ذاتی عداوت اور دشمنی نہیں ہے کہ جو ہم نکالتے ہیں آپ کو جناب بدنام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو ڈی ویلیو کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے نظروں میں۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور لوگوں کو جو ہے آپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی بھی خیر خواہی ہے اس میں، وہ کہیں آپ کی گمراہی میں پڑھ کر وہ بھی گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 7 ہے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا۔ آپ نے جو قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے اس کے مطابق تو معاذ اللہ نے غلط کہا، استغفر اللہ، اور اگر اللہ نے صحیح کہا اور یقیناً اللہ نے صحیح کہا ہے تو پھر آپ کا قاعدہ کلیہ غلط ہے کہ اگر گناہوں کا یا غلطیوں کا ذکر ہوتا تو علیہا ہونا چاہیے تھا، لہا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ تو ہو گئی بات ایک اصولی بات، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس آیت جو آپ کہتے ہیں نا کہ اس کا کانٹیکسٹ جو تھا وہ بھی اس کی نفی کرتا ہے، پیچھے تو انبیاء کا ذکر ہے، اور انبیاء نے کون سی غلطیاں کرنی تھیں؟ انبیاء نے تو نیکیاں کرنی تھیں، اور یہود جو ہیں وہ انبیاء کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ انبیاء کی نیکیاں تو ان کے لیے ہی ہیں، تو تم اپنی نیکیاں کرو۔ دراصل اس کا جو کانٹیکسٹ آپ پیچھے رکوع سے پڑھیں، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ دین ابراہیمی سے کون اعراض کر سکتا ہے؟ کوئی بیوقوف ہی اعراض کر سکتا ہے نا۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے شروع کیا کہ مشرکین مکہ نے دین ابراہیمی سے اعراض شروع کر دیا تھا، اور جو باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی تھیں وہ دین ابراہیمی بنا کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ یہ ملت ابراہیمی ہے۔ یاد رکھیں کہ مشرکین مکہ بھی ملت ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار تھے، ان کی جو خرافات تھی ظاہر ہے وہ اسے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہتے تھے یا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کہتے تھے، تب ہی تو ملت ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار تھے نا۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ اپنا کفر اور اپنا شرک جو ہے اسے ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چلایا اور اس کی تردید بھی کی کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے تو توحید کی دعوت دی اپنے بیٹوں کو، تو تم شرک پر اصرار کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم پھر بھی ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو ملت ابراہیمی کو غلط کوٹ کر رہے تھے، وہ ملت ابراہیمی کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے تھے اور ملت ابراہیمی میں غلط باتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کانٹیکسٹ میں پھر فرمایا کہ اگر تمہاری بات مان لی جائے، حالانکہ حقیقت اللہ نے بیان کر دی ایسے نہیں ہے، اگر تمہاری بات مان بھی لی جائے کہ معاذ اللہ بالفرض والمحال کہ ابراہیم علیہ السلام یا ان کی اولاد جو ہے انہوں نے تمہارا عقیدہ جو تم نے ابھی اپنایا ہوا ہے وہی ان کا عقیدہ تھا، معاذ اللہ وہ گمراہی پر تھے، وہ شرک پر تھے، تو ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے نا، تم سے تو تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے پاس حق آ چکا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، قرآن تمہارے پاس آ چکا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نمونہ آ چکے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کو تو حق قبول کرنا چاہیے نا۔ انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں وہ بھی ان کے لیے ہیں، اگر انہوں نے معاذ اللہ تمہارے بقول کفر اور شرک کیا ہے، تم اپنے کفر اور شرک کو ان کی طرف منسوب کرتے ہو، اگر ایسا ہے تو اس کا نقصان بھی انہیں ہی ہونے والا ہے نا۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم اور اس کی اولاد کیا کرتے رہے، اگر معاذ اللہ تمہارے بقول وہ شرک کرتے بھی رہے تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔
یہ اصل میں اس کا کانٹیکسٹ تھا۔ اور امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے، یہ 224 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ 224 سے لے کر یعنی 76 سال انہوں نے تیسری صدی ہجری میں گزارے ہیں اور چوتھی کے شروع میں فوت ہو گئی۔ یہ تیسری صدی ہجری کے امام ہیں۔ آپ جو کہتے تھے نا کہ ہم 300 سالوں کے مسلمانوں کا فہم لیتے ہیں، 300 سال پہلے 300 سال کے مسلمان جو قرآن و سنت کا فہم پیش کریں ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یہ آپ نے لکھا بھی اور آپ نے بولا بھی۔ تو پہلے 300 سال کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ ہمارے اصل اسلاف کون ہے، ہمارے اصل بزرگان دین کون ہے؟ پہلے 300 سال۔ اب آپ کو کہاں بھول گیا، ہم آپ کو بتائیں کہ اس کا جو ترجمہ ہے یا اس کی جو تفسیر ہے اس آیت کی، وہ امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کی ہے۔ اور پھر کسی مفسر نے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو غلط نہیں کہا کہ انہوں نے تو غلط بیان کر دیا یا قرآن میں تحریف کے مرتکب ہو گئے۔ آپ کے بقول تو یہ تحریف تھی نا، جس کو آپ تحریف کہہ رہے ہیں وہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ میں ان کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُؤَاخَذُونَ أَنْتُمْ، اے مشرکو، اللہ فرماتا ہے مشرکو تمہارا مواخذہ اس بنا پر نہیں کیا جائے گا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں کیا کرتے رہے ہیں، فَيَكْسِبُونَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ، وہ اگر خیر کے ساتھ شر بھی کرتے رہے ہیں، غلطیاں بھی اگر کرتے رہے ہیں، تم سے ان کی غلطیوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ لِكُلِّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، کیونکہ ہر جان نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا فائدہ، ان کا فائدہ اسے ہوگا، جو برائیاں کی ہیں ان کا نقصان اسے ہی ہوگا۔ یہ تفسیر امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو پہلی 300 صدیوں والے مسلمان ہیں اور امام المفسرین ہے، سب سے پہلی جو مکمل تفسیر اس انداز سے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور پھر تفسیر بالمعصور یعنی قرآن کی قرآن کے ساتھ، پھر حدیث کے ساتھ، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین کے اقوال کے ساتھ جو کی ہے وہ امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اسی لیے انہیں امام المفسرین کہا جاتا ہے۔ تو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں وہ، تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اب آپ کا فتویٰ چلا گیا نا سلف صالحین پر، تو ہم نے بتایا کہ اہل حدیث پر جو آپ فتویٰ لگائیں گے نا وہ سلف صالحین پر جائے گا۔ اہل حدیث تو کوئی بات ایسی کہتے ہی نہیں جو سلف صالحین کے خلاف ہو، ان کے فہم کے خلاف ہو، تو سلف صالحین کا فہم یہ ہے۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے طور پر یہ گمان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد وہ یہودی تھے، یہودی سمجھتے تھے کہ وہ یہودی تھے، عیسائی سمجھتے تھے کہ وہ نصارہ تھے۔ یہ ان کا گمان باطل تھا کہ انہوں نے ایک جرم کی نسبت ان کی طرف کر دی۔ یہودیت تو ایک جرم تھا نا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہی جرائم ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، اس لیے ہم ان کی ملت پر ہوتے ہوئے یہ کرتے ہیں۔ تو فَكَذَبُوا، انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے جھوٹ بولا، ابراہیم علیہ السلام نے اور دیگر انبیاء نے اور ان کی اولادوں نے ایسا کفر اور شرک نہیں کیا، غلطیاں نہیں کی ہیں۔ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط امۃ قد خلت، یہ تو انبیاء اور ان کی اولادیں جو ہیں یہ تو ایک امت تھی جو گزر چکی ہے۔ فصارت الی ربیہا و خلت باعمالہا و اعمالہا، یہ سارے کے سارے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ان کے اعمال بھی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ لہا عند اللہ ما کسبت من خیر فی ایام حیاتہا، انہوں نے جو اپنی زندگی میں نیکی کے اعمال کیے وہ ان کی جانوں کے لیے فائدہ ثابت ہوں گے۔ وعلیہا مکتسبت من شر، اور اگر تمہارے بقول انہوں نے معاذ اللہ کفر و شرک کیا ہے بالفرض، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس کا وبال بھی ان پر ہی ہوگا نا۔ تم کیوں ان کو بہانہ بنا کر آج ان کی طرف پہلے غلط بات منسوب کرتے ہو، پھر اسی غلط بات کو بہانہ بنا کر اس پر عمل کر کے کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں؟ اگر انہوں نے معاذ اللہ کو غلطی کی ہے، تمہارے بقول انہوں نے تو کفر شرک کیا ہے، تو اس کا وبال بھی ان پر ہوگا۔ لا ينفعها غیر صالح اعمالها، ان نفسوں کو یعنی انبیاء کو اور ان کی اولادوں کو ان کے نیک اعمال کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ ولا يضرها الا سیئها، اور انہیں نقصان بھی اگر دے گی تو ان کی اپنی غلطی دے گی، تمہاری غلطی یا کسی اور کی غلطی انہیں نقصان نہیں دے گی۔ اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ صحیح کرتے رہے یا غلط کرتے رہے، تم سے سوال تمہارے اعمال کے بارے میں کیا جائے گا۔ تو یہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں اور پہلے 300 سالوں کے امام اور مفسر ہیں، اور پہلے 300 سالوں کے فہم کا تو
ان لوگوں کے فہم کا تو آپ بھی اقرار کیا کرتے تھے نا، اگرچہ آپ بالکل اب متذبذب ہو گئے ہیں، اب آپ انکار حدیث کی طرف بھی قدم بڑھا رہے ہیں اور سلف صالحین کے انکار کی طرف بھی قدم بڑھا رہے ہیں، ان کی گستاخیاں بھی کر رہے ہیں، کبھی ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں ہماری تو زبان ہی اجازت نہیں دیتی کہ ہم انہیں لوگوں کے سامنے کہیں، اور ہم آپ کی ویڈیو ہی لگا دیتے ہیں، لوگ اسے سن لیتے ہیں کہ آپ سلف صالحین کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو پھر ہم کہیں گے کہ ایسے سلف کے ختنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، تو میں تو پھر وہ ایک مہذب الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ایسے سلف کے پھر خطرے چیک کرنے چاہیے، تو پھر ہم سلف سے پہلے اس کا لائسنس چیک کریں گے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، بغیر نام لیے خطرے چیک کریں گے اس کے۔ اتنی گندی زبان آپ استعمال کرتے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں جی ہم جو ہیں بڑے نرم بات کرتے ہیں، ہم فتویٰ نہیں لگاتے، ہم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ اب لوگوں کو آپ کی حقیقت معلوم ہو ہی گئی ہے نا مرزا صاحب۔ تو یہ وہ 300 سال والے جو مسلمان ان کا فہم یہ ہے، بعد والوں نے بھی اس کی تردید نہیں کی، اسے خیانت نہیں کہا اور اسے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مطلب تحریف کر دی قرآن کریم میں۔ یہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی یہ تفسیر، اور پھر مسلمان اس کو آگے منتقل کرتے رہے۔ تو جو علماء اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، کانٹیکسٹ بھی یہی بتاتا ہے، سیاق و سباق بھی یہی بتاتا ہے۔ اور پھر جو قاعدہ کلیہ آپ نے بیان کیا کہ یہاں لہا کی بجائے علیہا ہونا چاہیے تھا، اگر یہاں غلطیوں کا بیان ہوتا تو پھر علیہا ہونا چاہیے تھا، لہا ہونا غلط ہے، تو یہ آپ کی جہالت ہے مرزا صاحب۔ آپ کو عربی زبان پڑھنی چاہیے، کسی مدرسے میں داخل ہو جائیں، اس کے بغیر تو عربی زبان آنے سے رہی، تو جب تک عربی زبان نہیں آپ کو آئے گی تو آپ اس طرح ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ آپ یا تو پھر علماء سے رہنمائی حاصل کریں، علماء حق کے پاس آئیں، اور جو بھی بات آپ نے کرنی ہو ان سے مشورہ کر لیا کریں، پھر آپ بچ جائیں گے۔ اور اگر آپ کہیں کہ میں خود سر ہو جاؤں، علماء کو میں علماء کرائم کہوں، ان پر جھوٹے الزام لگاؤں، ان کی میں بدخوئیاں کروں، ان کو لوگوں کے سامنے ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کروں، اور پھر میں صحیح بیان بھی کرتا رہوں اور عربی زبان سے بھی جاہل رہوں، عربی زبان پڑھ نہ سکوں، صحابہ تابعین اور ائمہ دین کیا کہتے ہیں کسی مسئلے کے بارے میں، قرآن کی تفسیر کے بارے میں، کسی فقہی مسئلے کے بارے میں، وہ میں پڑھ بھی نہ سکوں اور کسی سند پر حکم بھی نہ لگا سکوں، رجال کا علم بھی میرے پاس نہ ہو، پھر بھی میں حق ہی بیان کرتا رہوں، ممکن نہیں ہے مرزا صاحب، ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کی آپ پھر جہالتیں لوگوں کے سامنے کریں گے اور لوگوں کو پھیلائیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 7 کے حوالے سے میں نے بیان کیا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، قرآن نے بھی غلطی کے لیے لام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم غلطی کرو گے تو فَلَهَا، اس کا جرم تمہاری نفسوں پر ہی ہوگا، اس کا نقصان اور وبال تمہاری نفسوں پر ہی ہوگا۔ اس کو الہ کے معنی میں کریں تب ٹھیک ہے، فَإِلَيْهَا، اس کا نقصان تمہاری جانوں کی طرف ہی منتقل ہونا ہے، علیہا کریں اس کی تفسیر تو تب بھی ٹھیک ہے کہ اس کا وبال تمہاری جانوں پر ہے، لیکن لام ہی آیا ہے، غلطی کے لیے بھی لام استعمال ہوا ہے الا کی بجائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں ایک عبرت قرآن کریم میں آپ کے لیے رکھ دی تھی۔ ویسے تو عربی زبان سے ہم آپ کو حوالہ دیتے اور شاید لوگوں کو اتنی اچھی طرح سمجھ نہ آتی، قرآن کریم سے حوالہ مل گیا، اب تو آپ کو غور کرنا چاہیے اور علی اعلان اس سے رجوع کرنا چاہیے اگر آپ انصاف پسند اور حق پسند ہیں، اور اگر آپ حق گو ہیں تو۔ اور یہ بھی ہمارا ایک سوال ہے آپ کی جناب میں، اگلی جو آپ کی علمی و تحقیقی مجلس ہوگی آپ پر لازم ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں، آپ اپنی تحریف مانیں، آپ اپنی خیانت مانیں، اور آپ کا جو جھوٹا الزام اہل حدیث پر اور امام المفسرین امام طبری رحمۃ اللہ علیہ پر اور پھر قرآن کریم پر ایک جہالت پر مبنی اعتراض ہے کہ اگر ایسے ہو تو ایسے ہونا چاہیے تھا، تو قرآن کریم سے ہی وہ غلط ثابت ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راہ حق کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو ہمارا سیشن مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے بارے میں تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب ان کا ایک کلپ میں نے دیکھا، لوگ بہت سے کلپس بھیجتے رہتے ہیں ان کے کہ یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں۔ بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں اس حوالے سے بھی لوگوں کو گائیڈ کرتا کہ دیکھیں کسی کی زبان اگر تیز ہو یا کسی کا بیان بہت اچھا ہو یا اس کے الفاظ بڑے اچھے اور خوشنما ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ حق ہی بیان کر رہا ہو، کیونکہ باطل بھی غلط نظریات بھی لوگ اچھی زبان نرم الفاظ اور پھر تیز زبان سے کرتے ہیں۔ آپ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں۔ مفتی صاحب ویسے تو نفیس الطبع لگتے ہیں، شکل و صورت سے بھی، الفاظ بھی ان کے اکثر اچھے ہوتے ہیں، ہمیشہ نہیں ہیں،
کبھی کبھی تو اتنی سخت زبان وہ استعمال کرتے ہیں کہ توبہ توبہ، یعنی اہل حدیثوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حق کہنے کی ہی توفیق دے۔ مسئلہ استواء کے حوالے سے، استواء علی العرش، استواء حقیقی ہے کما یلیق بشانہ، یہ اہل حدیث کا مسلک تھا۔ احناف اس سے انکاری ہیں، سارے کے سارے احناف، لیکن الحمدللہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کا اقرار کیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے سلف صالحین کا جو نظریہ اس حوالے سے پسند ہے، اور میں انہی کے عقیدے پہ ہوں کہ استواء علی العرش انہوں نے تسلیم کیا ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں کی جس طرح دیگر احناف کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی حق گوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور بھی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ان کے عقائد اور نظریات میں انحراف ہے تو ہم اسے پوائنٹ آؤٹ کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، کوئی غور و فکر کریں اور بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ تو بہرحال انہوں نے تقلید کی دلیل دی ایک قرآن کریم سے۔ میں تو حیران ہوں کہ جو دلیلیں احناف کے بزرگوں کو بھی معلوم نہیں تھیں تقلید کی، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھیں، تو وہ دلیلیں یہ بنا رہے ہیں، یعنی قرآن کریم میں وہ آیتیں بڑوں کو بھی نظر نہیں آئیں کہ یہ تقلید کی دعوت دیتی ہیں، نہ پھر صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین میں سے کسی کو یہ بات سمجھ آئی کہ اس آیت میں تو تقلید ثابت ہوتی ہے۔ تقلید کے حوالے سے ہم ایک مفصل لیکچر بھی دیں گے، اور یہ مطلب ساری کی ساری باتیں ہم نے آج نہیں کرنی، وقت تھوڑا ہے، شاید کوئی 15 منٹ ہم لگائیں گے اس موضوع پر۔ تو صرف اس آیت کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت میں کروں گا۔ مفتی صاحب نے یہ آیت پیش کی ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سورہ لقمان سے، آپ اس شخص کے راستے کی پیروی کریں جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اور دلیل دینے کا مقصد یہ تھا، وہ اس دلیل کو دے کر کہتے ہیں کہ تقلید تو واجب ہے، تقلید فرض ہے۔ تقلید اسلام میں صرف جائز نہیں ہے بلکہ عام آدمی پر تقلید کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں واجب ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس شخص کے پیچھے چلو جو میرے راستے پر چل رہا ہے۔ تقلید کیا ہے؟ فرض ہے، تقلید واجب ہے، اور قرآن نے اس کا حکم دیا ہے۔ حکم کن الفاظ سے دیا ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سورہ لقمان میں، کہ آپ اس شخص کے راستے کی پیروی کریں جو میری طرف رجوع کرتا ہے، یعنی نیک لوگ جو ہیں، علماء جو ہیں، مجتہدین جو ہیں، ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور اسی کی پیروی کو کہتے ہیں یہ تقلید ہوتی ہے۔ حالانکہ لفظ من جو ہے نا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ من لفظ عام ہے، یعنی یہ واحد کے لیے بھی ہے، تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی، ہزاروں لاکھوں لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں، اور اس کی مثالیں قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، 62 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ تو مطلب لفظ من جو ہے یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے، اور یقیناً یہاں بھی جمع کے لیے ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 81 ہے، 81 نمبر، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، لفظ واحد کا یہ استعمال ہو رہا ہے کہ جو برائی کمائے گا اور اس کی برائی اسے گھیر لے گی، یعنی اس کی برائی اس کے نیکیوں پر غالب آ جائے گی، تو فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، من پیچھے آیا، من جو آگے کیا، فَأُولَٰئِكَ یہ سارے لوگ اصحاب النار ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ سارے کے سارے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو من لفظ میں جمع بھی ہوتی ہے، ہمیشہ واحد کے لیے لفظ نہیں آتا، نہ تثنیہ کے لیے آتا ہے، بلکہ سب کے لیے من عام لفظ ہے نا۔ اسی طرح بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں بھی لفظ من استعمال ہوا، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے مطیع کر دیا، یعنی اللہ کی فرمانبرداری اس نے کی، اس نے نیکوکاری کی، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر من پیچھے من ہے، اور آگے اللہ فرماتا ہے ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور غمزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہاں ترجمہ کیا ہوا، ہر اس شخص کی آپ پیروی کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو مفتی صاحب یہ تو آپ کی تقلید کے خلاف ہے، آپ کا جو دعویٰ ہے اور آپ کی جو تقلید شخصی ہے، آپ کہتے ہیں ایک شخص کو آپ اپنا امام بنا لیں، یا ایک فقہ معین جو ہے اس کی آپ پیروی شروع کر دیں، اس کے علاوہ اجازت نہیں کہ آپ کسی دوسرے فقہ کی طرف دیکھیں بھی۔ مثال کے طور پر حنفی جو ہے
وہ شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل ان کی پیروی نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں یا تو آپ اجازت دیں بھی دیکھیں جو بھی اللہ کا برگزیدہ اور اللہ کا نیک بندہ ہے اور جو بھی عالم ہے اللہ سے ڈرنے والا آپ اس کی پیروی کر سکتے ہیں، چاہے آپ حنفی ہیں، چاہے آپ شافعی ہیں، چاہے آپ مالکی ہیں، چاہے آپ حنبلی ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ جو غیر مقلد ہیں اہل حدیث، آپ کہتے ہیں غیر مقلد جو ہیں وہ مجتہدین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، مجتہدین سے دور کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو آج کل چیزیں آ رہی ہیں نا مارکیٹ میں، آپ کو فقہا سے ہٹا رہے ہیں. فقہا مجتہدین کے پیچھے مت چلو کیونکہ اللہ نے تقلید سے منع کیا. مفتی صاحب آپ بتائیں گے کہ مجتہدین سے دور کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں یا اہل حدیث کر رہے ہیں؟ اہل حدیث کا اللہ کے فضل و کرم سے یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، ان کی دعوت یہ ہے ہر شخص کی بات، سارے ائمہ دین جتنے بھی ائمہ ہدا ہیں سب کے مسائل اپنے سامنے رکھو، جس کا مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق اس پر عمل کر لو. لیکن آپ کہتے ہیں نا حنفی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ شافعی یا امام مالک یا احمد بن حنبل کا فتویٰ اس پر عمل کر لے، ورنہ تو افتراق اور انتشار ہو جائے گا، فساد فی الارض ہو جائے گا، جیسا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر آپ کے علماء نے لکھا ہے. تو یہ تقلید شخصی کے تو بالکل خلاف ہے نا مفتی صاحب. یہ آیت تو کہتی ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اس کے راستے کی آپ پیروی کرو. تو گویا یہ تو سارے مجتہدین کی پیروی کی دلیل ہے نا، سارے مجتہدین کی پیروی کی دلیل ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ٹماٹر بیچنے والے کو مصیبت میں نہ ڈالو، آپ کہتے ہو دلیل کا مطالبہ کرتے ہو، جی دلیل کا مطالبہ، دلیل دو. تو ٹماٹر بیچنے والا جناب مصیبت میں پڑ جائے گا، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی دلیل صحیح ہے یا نہیں ہے اور ایسے ہے ایسے ہے. ایک بالکل ٹماٹر بیچنے والا سادہ آدمی تھا، اس نے مسئلہ پوچھا کہ میں سفر میں ظہر کی 4 رکعتیں قضا ہو گئی تھیں، تو جب میں حضر میں پڑھوں گا تو 2 پڑھوں گا 4. میں نے کہا 2 پڑھو گے، سفر کی نماز سفر ہی رہتی. تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ وہ گمراہ ہو گیا؟ کیونکہ میں نے اس کو دلیل تو دی نہیں. آپ بہت کنفیوزڈ ہیں اس حوالے سے، تقلید کے حوالے سے. میں نے کچھ باتیں جو آپ کی سنی ہیں بہت زیادہ آپ کنفیوزڈ ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ تقلید 2 طرح کی ہوتی، ایک ہوتی ہے اندھی تقلید اور ہم وہ تقلید نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ اندھی تقلید جو مذموم ہے ہم وہ تقلید نہیں کرتے. دوسری تقلید ہے علی وجہ البصیرہ، علی وجہ البصیرہ تقلید ہم کرتے ہیں. تو قرآن کی اتباع جب کی جائے گی تو وہ اندھی تقلید نہیں کہلائے گی، کیونکہ قرآن کا برحق ہونا ثابت ہے. باپ دادا کی جب تقلید کی جائے گی تو وہ اندھی تقلید کہلائے گی، کیونکہ باپ دادا کا برحق ہونا ثابت نہیں ہے. تو تقلید کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک اندھی تقلید اور ایک تقلید علی وجہ البصیرہ. تو مفتی صاحب علی وجہ البصیرہ تقلید کیا ہوتی ہے؟ علی وجہ البصیرہ کا مطلب ہے دلیل پر مبنی ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے امام کا جو مسئلہ ہے وہ دلیل پر مبنی. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کے خلاف تھا یا قرآن کے خلاف تھا ہم نے چھوڑ دیا، اور آپ نے اس کی مثالیں بھی بیان کی. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہمارا اور آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا تو پھر وہی ہے کہ آپ غلطی بھی تسلیم کر رہے ہیں، پھر تقلید شخصی کی دعوت بھی دے رہے ہیں کہ تقلید شخصی کرو. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی وجہ البصیرہ تقلید کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ٹماٹر بیچنے والے کو مصیبت میں نہ ڈالو. بھئی ٹماٹر بیچنے والا علی وجہ البصیرہ تقلید کیسے کرے گا مفتی صاحب؟ ظاہر ہے 2 ہی حالتیں ہوں گی، یا وہ اپنے امام سے، اپنے مولوی صاحب سے، اپنے عالم سے مسئلہ پوچھے گا اور بس چپ کر کے اس پر عمل کرے گا. یہ ہوئی اندھی تقلید، یعنی نہیں دیکھے گا کوئی کیا کہہ رہا ہے. دوسرے مسجد کے مولوی صاحب ہیں، دوسرے امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام بن حنبل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ غلط ہے، یہ حرام ہے. امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کی فقہ کے کوئی امام 2-3 جو ہیں ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، تو وہ اس کو حلال ہی سمجھے گا. اگر وہ اس پر کان دھر لے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ فساد ہو جائے گا. اگر قرآن کی آیت وہ سن لے اور کہے کہ نہیں جی قرآن میں تو ایسے ہے، آپ کے نزدیک وہ تو فساد ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا، تقلید نہیں رہے گی. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے علی وجہ البصیرت؟ ٹماٹر بیچنے والا کیسے علی وجہ البصیرت تقلید کرے گا؟ ظاہر ہے اگر وہ دلائل کو پرکھے گا، دلیل دیکھے گا، تو علی وجہ البصیرت اس مسئلے کو کھنگالنے کی کوشش کرے، وہ تو خود مجتہد بن جائے گا. جہاں علی وجہ البصیرت نہیں ہوتا معاملہ تقلید، تو آپ وہاں بہانہ کر کے کرتے ہیں نا. ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں ان نصوص کی صحیح سمجھ نہیں آتی، تو ہم کسی مجتہد کے محتاج ہو گئے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کی ہم تقلید کریں. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں اندھی تقلید ہم نہیں کرتے. تو ظاہر ہے آپ اندھی تقلید کی ہدایت دیتے ہیں نا. ایک شخص کی ہر بات کو ماننا
ایک فقہ کی ہر بات کو ماننا، ایک معین فقہ، اس کے علاوہ کسی طرف نہ دیکھنا، التفات نہ کرنا، قرآن و حدیث کے دلائل آ جائیں، دیگر فقہا اور مجتہدین کی باتیں سامنے آ جائیں، ان پر کان نہ دھرنا، یہی تو تقلید شخصی ہے نا۔ ورنہ تو پھر آپ اہل حدیث ہیں اور لوگوں کو پھر اہل حدیث ہونے کی دعوت دیں۔ مسلک اہل حدیث تو یہی ہے، ہر مجتہد کی بات سنیں، جس مجتہد کی بات درست ہو اس کو لے لیں، یہی علا وجہ البصیرہ تقلید ہے نا۔ اگر اس کو آپ تقلید کہتے ہیں، میں پھر الفاظ کو دہرا رہا ہوں، اگر کسی عالم سے مسئلہ پوچھنا اور کسی عالم کو معین نہ کرنا کہ میں اس سے ہی پوچھوں گا، بلکہ واتبع سبیل من اناب الیہ، جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا عالم ہو اس کی پیروی کرنی ہے، تو اگر اسے آپ تقلید کہتے ہیں تو ہم تو اس کے حامی ہیں۔ علماء سے مسئلہ پوچھنا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو، ایک سے نہیں، کسی بھی اہل ذکر سے پوچھو۔ اور اگر دوسرا اہل ذکر آپ کو کوئی دلیل دے دیتا ہے تو آپ اس دلیل کی پیروی کریں گے، پہلے کی اندھی تقلید پہ نہیں اڑ جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجتہدین سے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے، جس تقلید کی آپ دعوت دیتے ہیں نا، تقلید شخصی، یہ تو اس کے خلاف ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو مجتہدین سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، ہم کب دور کرتے ہیں؟ ہم نہیں دور کرتے، ہم تو مجتہدین کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں۔ ہم ایک مجتہد سے لوگوں کو دوسرے مجتہدین کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں۔ بھئی کسی ایک انسان سے کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا جب بھی غلطی تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے امام صاحب کی یہ بات درست نہیں ہے، دوسرے کی بات درست ہے، تو اس کو لے لو، اور دوسرے کی درست نہیں تیسرے کی لے لو، تیسرے کی نہیں چوتھے کی لے لو، جس کی بات درست ہو اس کو لے لو۔ یہ تو ہماری دعوت ہے نا، آپ کی دعوت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں واتبع سبیل من اناب الیہ، یہی ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ بھی بعض لوگ کوٹ کرتے ہیں جی تقلید کی دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں منعم علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے، تو دیکھو جی یہی تو تقلید ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی یہ تقلید ہے تو سبحان اللہ، آپ تو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں۔ پھر اگر آپ نے واقعی صرف زبانی نہیں عملی طور پر اس کو اپنا لیا تو پھر تو آپ اہل حدیث ہو گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، الذین جمع ہے تمام وہ لوگ جو منعم علیہم ہیں، وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ دین ہیں۔ سب کی بات کو ماننا، کسی ایک معین کی بات کو نہیں ماننا، سب کی بات کو ماننا، یہ اگر تقلید ہے تو سبحان اللہ ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ تقلید نہیں ہے، آپ تو کسی اور چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجتہدین سے مسئلہ پوچھنے کا ذکر قرآن میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور ایک آیت جو آپ عموماً تقلید کی دلیل میں آپ کے بزرگ بھی غور کرتے رہے ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بھی اطاعت فرما برداری کرو اور اولو الامر کی بھی اطاعت فرما برداری کرو۔ حالانکہ اس کی تفسیر صحیح تو یہ ہے کہ جو آپ کے حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرو، لیکن آپ کے بزرگ مصر تھے کہ یہاں علماء مراد ہیں، یہاں فقہا مراد ہیں، تو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات، یہاں فقہا مراد ہیں، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجتہدین سے ایک شخص مسئلہ پوچھے گا اور مسئلہ پوچھنے کے بعد اس کو دو حالتیں اس کے سامنے ہوں گی۔ قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے بھی اگر اس کو مجتہدین پر فٹ کر لیا جائے تو یہ آیت بتاتی ہے کہ دو حالتیں ہوں گی۔ ایک شخص نے مجتہدین سے مسئلہ پوچھا ہے تو یا تو وہ مسئلہ سارے مجتہدین کا ایک ہی ہوگا، یعنی اجتہادی مسئلہ ہے، سب مجتہدین کا ایک ہی اجتہاد ہے، یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اس میں جھگڑا نہیں ہوا، تو پھر تو اسے اجماع کہیں گے نا۔ اور اجماع دلیل شرعی ہے، ہم بھی اسے مانتے ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہے، آپ بھی مانتے ہیں، آپ بھی وہی دلائل پیش کرتے ہیں، ہم بھی، لہٰذا ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک مجتہدین سے مسئلہ پوچھنے کے بعد ایک شخص دیکھتا ہے کہ سارے مجتہدین متفق ہیں تو وہ تو اجماع ہے، وہ دلیل شرعی ہے، اسے کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں، اس پر عمل کرتا رہے۔ لیکن دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجتہدین سے اس نے مسئلہ پوچھا ہے، واتبع سبیل من اناب الیہ، اس نے اللہ سے ڈرنے والوں سے مسئلہ پوچھا ہے، ان کی پیروی کی کوشش کی ہے، لیکن آگے تو اختلاف نظر آ رہا ہے۔ ایک اللہ سے ڈرنے والا عالم کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، ایک کہہ رہا ہے یہ حلال ہے، دوسرا کہہ رہا ہے حرام ہے، اختلاف ہو گیا نا۔ اب اختلاف کی حالت میں کیا کرے گا ایک انسان؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کا شکار ہو جاؤ تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔
اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حکم کسے ہے؟ کیا یہ حکم کسی مجتہد کو ہے یا عامی کو ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ عامی جو ہے اس پر تو تقلید ہی واجب ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی طرف نہیں دیکھے گا ورنہ گمراہ ہو جائے گا، وہ اگر قرآن و سنت کو دیکھنا شروع کر دے گا تو دیکھو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہاں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اب ظاہر عامی بھی ایمان والے ہیں اور جو علماء ہیں وہ بھی ایمان والے ہیں، سب ایمان والوں کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر مجتہدین کے بتائے ہوئے مسئلے میں اختلاف ہو جائے، مجتہدین مختلف ہو جائیں تو فردوہ الی اللہ والرسول، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے مفتی صاحب، یعنی مجتہدین سے ہم دور نہیں کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہر مجتہد سے مسئلہ پوچھو، کسی مجتہد کی ناقدری نہ کرو، کسی مجتہد کی بات کسی موقع پر درست ہو سکتی ہے اور کسی کو اجتہادی غلطی لگ سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا کسی بھی ایک مجتہد نے اگر قرآن و سنت کے خلاف مسئلہ بتا دیا ہے تو ہم برزن ہو جائیں، ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو، بغیر دلیل کے ہم کہہ دیں نہیں جی انہوں نے مخالفت کی ہوگی۔ حسن ظن کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس دلیل نہیں کہ کسی نے اپنی عقل کی بھینٹ چڑھایا کسی نص کو یا جان بوجھ کا انکار کیا، اگر اس کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تو ہم حسن ظن نہیں کریں گے، ہم یہی کہیں کہ ان کے پاس دلیل پہنچی نہیں ہوگی یا پہنچی ہے تو ان کو صحیح سمجھ نہیں آئی۔ تو جس کی بات فردوہ الی اللہ والرسول، آپ کے بقول، آپ کے بزرگوں کے بقول یہ آیت بھی تقلید پر دلیل تھی، اور اولو الامر سے مراد علماء ہیں۔ اگر علماء کی پیروی کرنے کے باوجود اختلاف کا شکار آپ ہو گئے ہیں، علماء میں اگر اختلاف ہو گیا تو ظاہر آپ اختلاف کا شکار ہو گئے ہیں، پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس چیز کو لوٹانا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہر ایمان والا اس کا ایمان تب ہی معتبر ہوگا اللہ اور یوم آخرت پر اگر وہ اپنا جو اختلاف ہے مجتہدین کا اس کو اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن و سنت کی طرف لوٹائے گا۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ ہے مفتی صاحب ہمارا مسلک قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ جو اندھی تقلید ہے جسے آپ اندھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کبھی آپ کہتے ہیں علی وجہ البصیرت ہے اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ ایک ٹماٹر بیچنے والا کیا کرے گا جی۔ اگر تقلید علی وجہ البصیرت کرنی ہے تو ٹماٹر بیچنے والا نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کے بعد تو بصیرت ہے ہی نہیں، آپ کے بقول جانچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے نا، وہ قرآن و سنت کی نصوص کو دیکھے گا، اگر اختلاف ہوا ہے تو قرآن و سنت کے قریب جس کا موقف ہے اس کو اختیار کر لے گا۔ کسی ایک معین مجتہد یا کسی ایک معین فقہ کی پیروی کو لازم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واتبع سبیل من اناب کے بھی خلاف ہے، اور آپ نے کہا صحابہ کرام بھی تقلید کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی تقلید کرتے تھے مجتہدین کی، تو آپ کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام کیا کسی ایک معین شخص کی تقلید کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم کسی نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کی تقلید کروں گا، کسی نے کہا میں عبداللہ بن عباس کی کروں گا، کسی نے کہا میں ابو ہریرہ کی کروں گا، کسی نے کہا میں عبداللہ بن عمر کی کہوں گا؟ کیا ایسے کبھی ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا نا، بلکہ جس سے مسئلہ پوچھا، اور بسا اوقات ایسا ہوا کہ مسئلہ انہوں نے بتایا اور دوسری جگہ سے مسئلہ جب صحیح آ گیا تو انہوں نے اس کی طرف رجوع کر لیا، تو آپ کی بات غلط ہوگی۔ صحابہ کرام بھی یہ تقلید نہیں کرتے تھے، تقلید شخصی کا بالکل صحابہ کرام میں کوئی رواج نہیں تھا۔ جب ہم تفصیل کریں گے تو اس پر ہم انشاءاللہ صحابہ کرام کے اقوال بھی پیش کریں گے، ان کا طرز عمل بھی پیش کریں گے، قرآن و سنت کی نصوص بھی پیش کریں گے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو قرآن کریم کی غلط تشریح آپ نے کی ہے نا، واتبع سبیل من اناب الیہ، اس سے تقلید شخصی قطعاً ثابت نہیں ہوتی، یہ تو تقلید شخصی کے خلاف ہے۔ اور یہ آیت بتاتی ہے کہ مسلک اہل حدیث حق ہے، کیونکہ مسلک اہل حدیث کہتا ہے واتبع سبیل من اناب الیہ، جو بھی اللہ سے ڈرنے والا عالم ہو، مجتہد ہو، اس کی آپ پیروی کر سکتے ہیں۔ ہاں فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں۔ یہ ہے تقلید کا رد اسی آیت سے جس آیتوں کو آپ نے تقلید شخصی کی دلیل بنانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کی نصوص پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقلید شخصی کی بجائے ہمیں اللہ تبارک و تعالی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر ہم اپنی بات کا آج اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، بلکہ درمیان ہفتے میں بھی ہم کوشش کریں گے حاضر ہوں۔ بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے نظریات ہیں سوشل میڈیا پہ، ایک سے ایک بڑھ کر گمراہی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر انحراف ہے۔
کہیں مولانا خادم رضوی صاحب ہیں، کہیں مولانا الیاس گھمن صاحب ہیں، کہیں مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، کہیں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، کہیں مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہیں. بہت سارے مسائل ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر ایک شخص کو ہم ٹچ کریں، جو غلطی کسی کی ہے اور جہاں جہاں ہے وہاں ہم اس کا رد کریں اور اچھے انداز سے کریں. جہاں جہاں کسی نے قرآن و سنت کے حوالے سے ہماری موافقت ہے وہاں ہم اس کو اپنا موافق ہی سمجھیں گے. مرزا محمد علی صاحب کا جب رافضیت والے نظریات کا ہم رد کریں گے تو بہت سارے ہمارے دیوبندی بھائی اور بہت سارے بریلوی بھائی اس میں ہمارے موافق ہیں. جو چیز جس کی صحیح ہے اس کو ہم صحیح کہیں گے، اور جو مشترکات ہیں اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں گے. مثال کے طور پر ناموس صحابہ کا مسئلہ ہے. دیوبندیوں کی اکثریت اور بریلویوں کی اکثریت، یہ دیوبندی اور بریلوی بھائی اکثر وہ جو ناموس صحابہ میں ہمارے ہم نوا ہیں، بلکہ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب وہ بھی ہمارے حامی ہیں، اور انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فتاوی رضویہ میں بات لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنا یا ان کی لڑائیوں کی وجہ سے ان کے بارے میں کوئی اپنے دل میں ایسی بات رکھنا یہ رافضیت ہے. یہ بھی ہم انشاءاللہ پہلے تذکرہ کر بھی چکے ہیں، پھر بھی کبھی کریں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مشترکات میں ہم ایک ہیں، ہم تعاون بھی کریں گے اور جو صحیح ہوگا اس کی ہم تعریف بھی کریں گے. لیکن جہاں انحراف ہے وہاں اس کی نشاندہی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح انتہائی شستہ انداز میں اور نرم الفاظ میں بات کریں. کوئی فتویٰ بازی نہ کریں. فتویٰ بازی کیا ہوتی ہے؟ ہم کہیں کہ وہ کوئی کافر ہے، کسی کا نام لے کر کسی کو کافر کہہ دیں، کسی کا نام لے کر مشرک کہہ دیں. یہ فتویٰ بازی اگرچہ بسا اوقات علماء کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کفر کا فتویٰ کسی پر لگایا نہیں جا سکتا، شرک کا فتویٰ کسی پر لگایا نہیں جا سکتا، لیکن یہ احتیاط طلب کام ہے، بڑے علماء کرتے ہیں. ہم اس میں نہیں پڑیں گے. ہم جو غلطیاں ہیں نا جہاں جہاں وہ ہم انشاءاللہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سچ کہنے کی ہی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی گمراہی ہے، جو بھی انحراف ہے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ کر کے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.